السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زمین و آسمان کے اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج کا جو میرا سیشن ہے وہ ہے مسلمان بھائی کی مدد، کہ ہم جو اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا، کتنا مزہ آئے گا اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری۔ میرے بھائیوں دیکھیں، بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں کے کام آنے والے کا کتنا بڑا کریڈٹ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم شریف۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جس نے کسی مسلمان سے دنیاوی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان سے پریشانی دور کرے گا تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کے لیے 2 نور کے بکے روشن فرمائے گا، جن کی ضیاء سے اس قدر مخلوق مستفید ہوگی جن کی تعداد اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الترغیب و ترہیب۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مشکل آسان فرمائی جائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست پر آسانی کرے۔ الترغیب و ترہیب۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے جنت کی پوشاک پہنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کسی مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر یا اس کے ستر کو چھپا کر یا اس کی کسی حاجت کو پورا کر کے اسے خوش کر دینا۔ ایک اور حدیث جس کا مفہوم ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہیں، جو اپنے بھائیوں کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں یا ان کا قرض ادا کر دیتے ہیں یا ان کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 1 مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف کروں، مجھے اس سے زیادہ محبوب عمل یہ لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ سلسلہ حدیثہ صحیحہ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدموں کو جنت میں جما دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ بھی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے اوپر تو میری یہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث اور واقعات ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ دنیا عارضی ہے، چند دنوں کے مہمان ہے، کب ہماری موت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو مال آپ کو اللہ نے دیا ہوا اس کو خرچ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کی مشکلات دور کریں گے، ان کو قرض حسنہ دیں گے، تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا، آپ کا مال بڑھے گا۔
میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آم کے درخت لگے ہوئے ہیں نا، اور آپ اس بیس پہ لگے ہیں کہ سارے آم میں نہیں کھانے ہیں، تو وہ آم کھا نہیں سکیں گے آپ، وہ آم خراب ہو جائیں گے درخت پہ لگے لگے، اور آپ بھی بیمار ہو جائیں گے جب آپ حد سے زیادہ کھائیں گے۔ جب آم آپ دوسروں کو بانٹیں گے، آپ اپنے ارد گرد دیں گے، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، تو آپ کے درخت کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے آم خراب بھی نہیں ہوں گے، اور دوسروں کو بھی فائدہ مل جائے گا، اور آپ کو بھی فائدہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جب ہم کسی کے اوپر خرچ کریں گے، ڈلیور کریں گے، تقسیم کریں گے، ہمارا مال کم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے چھوٹی سی یہ ویلفیئر کی کمیٹی بنائی ہے۔ آئیے ہماری اس کمیٹی کا حصہ بنیے، اپنی فیملی کے ساتھ اس کا حصہ بنیے، تاکہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکیں، دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکیں، اور ایک فلاحی ریاست، ایک فلاحی معاشرہ قائم کر سکیں۔